اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 یہودیوں کا 16واں بڑا جرم حسد و عناد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، یعنی ہم صرف اسی کتاب اور اسی کی تعلیمات کو مانتے ہیں جو ہماری قوم اور ہماری نسل پر نازل ہوا ہے۔ یہاں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنی نسل کے علاوہ دوسرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہ لانا حسد اور عناد کی وجہ سے ہے کہ ایسے نبی پر کتاب کیوں اتری جو ہم میں سے نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور ان باتوں کو ہم نہیں مانتے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تورات کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی تردید کرنے کے لیے کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک تحقیقی جواب دیا ہے اور باقی الزامی جوابات ہیں۔ تحقیقی جواب یہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ حق ہے، یعنی قرآن کریم بھی حق ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن کریم تورات کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کے موافق ہے، اور اس کا رشتہ تورات کے ساتھ اتحاد و تصدیق کا ہے۔ جب قرآن تورات کے موافق ہے تو قرآن کا انکار کرنا حقیقت میں تورات کا انکار کرنا ہے، لہٰذا ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی مردود ہے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، تو حقیقت میں یہ تورات کو بھی نہیں مانتے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے، یعنی اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو کہ ہم تورات اور اس کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو پھر بتاؤ اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، حالانکہ تورات انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یہ خود گناہ کرنے کی طرح ہے۔ معاصرین یہود کے اسلاف نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا، اس لیے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے قتل انبیاء پر راضی تھے، اس لیے ان کو بھی قاتل قرار دے دیا گیا۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے رضا بالمعصیت، یعنی گناہ پر راضی ہونا یا گناہ پر راضی رہنا، دل میں اس کو صحیح سمجھنا، ایسا ہی ہے جیسے خود گناہ کا ارتکاب کرنا۔ لہٰذا اگر کسی کو بھی معصیت کے اندر مبتلا دیکھیں، معصیت یعنی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کو روکیں، ورنہ دل میں شدید بیزاری تو ضرور ہونی چاہیے، ورنہ بیزاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس معصیت میں شریک سمجھے جائیں گے کیونکہ آپ بھی اس گناہ پر راضی ہیں۔ نمبر 2، کیا آپ کا کردار آپ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے؟ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو آدمی ایمان و اسلام کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افعال و کردار، حرکات و سکنات اس کے ایمان کی بھی تصدیق کرتے ہوں، یعنی شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو، صرف کہتا نہ پھرے، صرف ظاہری طور پہ نہ کہے بلکہ دل سے اس پر عمل کرے، اس کا کردار بھی دین کے مطابق ہو، اس کے اخلاق بھی دین کے مطابق ہوں، اس کی حرکات و سکنات بھی دین کے مطابق ہوں، اس کا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ سب دین کے مطابق ہوں۔ اب لوگ ظاہری طور پہ تو ایک حلیہ بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ظاہری طور پر حلیہ بن جائے، لیکن معاملات میں، لوگوں کے ساتھ سلوک میں وہ اپنی انہی حرکتوں پر رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں زیادتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وراثت میں بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، تو بہت سارے جرم کرتے ہیں۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حسد اور عناد اور بغض، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی جو آدمی کو ان چیزوں سے دور کرتی ہیں، شریعت کے پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ اب آدمی شریعت پر کیوں عمل نہیں کرتا؟ دائیں بائیں ماحول کو دیکھتا ہے کہ ماحول میں یہ ہو رہا ہے، بھائی ماحول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دیکھنا ہے، ہم نے ایمان والوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اولیاء کرام کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ لوگوں کو دیکھیں گے تو بات پتہ نہیں کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کو ہی نہیں مان رہے، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں لوگ، اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ، رسول، قرآن، دین کے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے بعض دفعہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسا تب ہوتا ہے
جب آپ اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھتے، اپنے بڑوں کو نہیں دیکھتے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، تب آپ کو اچھے خیال آئیں گے، تب دین کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ برے ماحول میں بیٹھیں گے تو بری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔